ہمارے ہاں مرکز میں حفظ کے اساتذہ کی تنخواہ زیادہ ہے، حفظ کے اساتذہ کی مراد زیادہ ہے. جی بالکل، آپ کبھی جائیں گے، جا کر آپ مجھے دیکھیں گے. ہمارے ہاں میں نے پہلے آپ سے کہا نا، میں چونکہ تبصرہ نہیں کرتا، میرا مزاج ہے. آپ کبھی ہمارے مرکز کے کسی استاد سے پوچھ لیں، جس طرح مرکز میں میری بات مانی جاتی ہے اسی طرح مرکز میں ہر استاذ کی بات دفتر مانی جاتی ہے. حفظ کا استاد ہو، اس کے 50 مہمان آ جائیں، اس نے دفتر پرچی لکھنی ہے کہ میرے 50 مہمان ہیں، ان کا کھانا چاہیے، دفتر انکار نہیں کر سکتا. میرے مدرسے کا کوئی استاد کہیں جانا چاہے گاڑی لے کر، اس کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے دفتر سے کہنا ہے، ڈرائیور اس کے ساتھ جائے گا، اس کو لے کر جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھنا. موت میں میری عدم موجودگی میں چھوٹے بھائی مولانا خبیب گھمن محتمے میں، ان سے بھی نہیں اجازت لینی. یہ ہماری طرف سے اجازت ہے ہر استاذ کو. تو وہ پھر جتنے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، میں تمام اساتذہ کو ترتیب سے عمرے کرا رہا ہوں. کچھ ہو گئے جی، کچھ باقی ہیں. نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے محتمین خود ہر سال آ رہے ہیں، ان کی فیملیاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اساتذہ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹے کو عمرہ پہلے کو 19 سال کی عمر میں کرایا، اور اساتذہ کو عمرے اس سے پہلے کرانے شروع کرائے. زبردست. اور یہ دیگر حضرت محتمین کے لیے بھی ایک اچھی وہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پھر جب استاد ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ہم اس کو شادی الاؤنس دیتے ہیں. نکاح کے بعد اس کی تنخواہ بیوی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. بچے کی پیدائش میں ہم خرچہ دیتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے. بالکل ایسے، دیگر اداروں کو بالکل ایسے. اور ہر سال ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی استاذ کی کسی قسم کی ضرورت ہو، وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں میڈیا پر کہہ رہا ہوں، کوئی ایک استاذ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی بھی ضرورت کے لیے استاذ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. میرا موقف مدارس کے بارے میں، اپنے مدرسے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی وہ اساتذہ جو میرے پاس ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیں. اب ان کے لیے والد میں ہوں، تو مجھے ان کو ایسے ہی سنبھالنا چاہیے جس طرح میں اپنی اولاد کو سنبھالتا ہوں. اب مثلا عید آئی ہے، میں عید پہ تمام اساتذہ کو عیدی الگ دی ہے، معلمات کو الگ دی ہے، جو حفظ کے طلباء موجود ہیں ان کو الگ دی ہے، بچیوں کو الگ دی ہے. پھر اس کے بعد وہ اساتذہ جو بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر ہیں، ان کے لیے میں نے اہتمام الگ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی عیدی اپنی بیوی کے ہاتھوں اور ان کے بچوں کی بھی عیدی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دادا ابو کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. تو مجھے چاہیے میں دادا ابو بن کر ان کو عیدی دوں کہ میرے پاس جو رہتے ہیں ان کا حق ہے. بہت زبردست چیز ہے. میں تو اس سے بڑا حیران ہوا. اور یہ بلکہ ایک کلپ الگ کر کے ہم